الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيار من أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه وقال تعالى إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ میری بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور دین کی محبت میں اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین محبوب ہے، اور دین کی محنت کرنے والے اور دین کی محنت کرنے والی مستورات اللہ کو محبوب ہے کہ ہماری زندگیاں دین پر آ جائے اور ہماری زندگیاں دین کی محنت پر آ جائے۔ دین کہتے ہیں کس کو؟ دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کا نام دین ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم تمام کو ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرد کی خواہش کو بھی پورا کرے گا، ہر عورت کی خواہش کو بھی پورا کرے گا۔ جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کے دل میں جو بھی آیا، مرد ہو یا عورت، کہ اللہ مجھے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ کپڑا پہننا ہے، اور یہ سونا اور چاندی کے زیورات پہننے ہیں، جتنی بھی دلوں میں ارمانیں آئے گی، دلوں میں تمنائیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنی بندی کی ہر ساری تمنا پوری کرے گا۔ کہ جنت تو تمنا پوری کرنے کی جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مہمان خانہ بنایا ہے، اور جنت میں ہر قسم کی مہمانی ہوگی، اور جنت میں ہر قسم کی چاہت، ہر قسم کی خواہش، ہر قسم کی تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہ جنت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے پہلے جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں ہم رہ کر جنت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ کیونکہ میری بہنوں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، پل صراط پر بھی حق ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دنیا کی تمام انسانیت کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ میدان محشر میں کھڑا ہونے کے بعد زندگی کا حساب دینا ہے۔ قبر کے بھی 3 سوالات ہیں، میدان محشر کے 4 سوالات ہیں۔ یہ 4 سوالات اور 3 سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں دینے ہیں۔ قبر کے 3 سوالات کیا ہے؟ کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ مر ربک کا، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ کہ تم نے دنیا میں اپنا معبود کس کو بنایا تھا؟ کہ تم نے دنیا میں اپنا معبود اپنے شوہر کو بنایا تھا، یا اپنے باپ کو بنایا تھا، یا سونا و چاندی کے زیورات کو بنایا تھا، یا کپڑوں کو بنایا تھا؟ یہ سب سے پہلے ہمارے دلوں کے یقین کے بارے میں رب العالمین کے فرشتے قبر میں سوال کریں گے، جن کا نام ہے منکر نکیر۔ یہ منکر نکیر کا پہلا سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا پالنے والا کون تھا؟
تم نے دنیا میں کس کو اپنا خدا بنایا تھا؟ دنیا میں تم نے کس کو اپنا معبود بنایا تھا؟ کہ تم کس کی دنیا میں عبادت کرتی تھی؟ تمہارا سر کس کے سامنے جھکتا تھا؟ تم کپڑے کس کے لیے پہنتی تھی؟ تم کھانا کس کے لیے بناتی تھی؟ دنیا میں نماز کس کے لیے پڑھتی تھی؟ تم نے اپنا خالق کس کو مانا؟ اپنا مالک کس کو مانا؟ اپنا حاکم کس کو مانا؟ تمہارے دل کے ارمان کس کی طرف تھے؟ تمہارا دل کا رخ کس کی طرف تھا؟ یہ سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ تم نے دلوں میں اپنا معبود کس کو بنایا؟ کیا سونا اور چاندی کے زیورات کو دل میں جگا دی، یا گھر کے فرنیچروں کو دل میں جگا دی، یا میاں اور اپنی اولادوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دل میں جگا دی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگا دی؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اللہ کے راستے کی دین کی محنت کی محبت سے زیادہ اگر تمہارے اولاد کی، تمہارے بیٹوں کی، تمہارے آبا و اجداد کی، تمہارے خاندان والوں کی، تمہارے قبیلے والوں کی اور تمہاری تجارت کی جس کے تم خطرے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے اور تمہارے بڑے بڑے بنگلوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے اور اللہ کے راستے کے دین کی محنت سے زیادہ ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، زمینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترنے والا ہے۔ سب سے پہلے دل میں بٹھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بٹھانا ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے لڑکے، تمہارے شوہر، تمہارا قبیلہ، تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے اپنے گھروں کے اندر جمع کیا ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، تمہارا بینک بیلنس ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری بڑی بڑی دکانیں ہیں، تمہارے بڑے بڑی تجارت ہیں کہ جس کے نقصان کا خطرہ ہمیشہ تمہارے دلوں پر رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تم نے ایسے سے بنگلے بنائے ہیں، ایسے سے محلات بنائے ہیں، تم نے ایسے کوٹھیاں بنائی ہے کہ جن کوٹھیوں کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کے راستے کی محنت سے زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں پر کیا کرے گا؟ اپنے عذاب کو نازل کرے گا۔ تو میری بہنوں، سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بٹھانا، اللہ کی عظمت کو دلوں میں اتارنا، اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا۔ جس طریقے پر انسان اپنے پیٹ میں کھانا اتارتا ہے اور مستورات اپنے پیٹوں میں کھانا اتارتی ہیں، اور مائیں اپنے بیٹوں کے، اپنی اولاد کے پیٹوں میں گولی پلاتی ہیں اور گولی اتارتی ہے، دوا اتارتی ہیں، اور اسی طریقے پر اس سے بھی زیادہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی محبت ہم پینے کی چیز تو اللہ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پینے کی چیز ہے کہ دلوں کی گہرائیوں میں یہ بات آ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کی محبت دل میں اترے، اللہ کا یقین دل میں اترے، ہماری زندگی میں زہد آ جاوے، ہماری زندگی میں تقوی آ جاوے، ہماری زندگی میں توکل آ جائے، ہماری زندگی میں دنیا سے بے رغبتی آ جائے اور آخرت کی فکر آ جائے۔ یہ ساری کے سارے صفات ہیں جو ہر مرد کے لیے بھی ضروری ہیں اور ہر عورت کے لیے بھی ضروری ہیں، اور دل میں رکھنے کی چیز تو یہی ہے کہ دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ تو قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے سوال ہوگا تمہارا پالنے والا کون تھا؟ تم نے دنیا میں کس کو معبود مانا تھا؟ آج پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کون لایا؟ کہ میرا شوہر لایا، میرے ابو لائے، میرا بڑا بیٹا لایا، یا میرا بھائی لایا۔ ہماری زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذاکرے نہیں ہوتے، ایمانی مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو، میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہو، ہماری اولاد ہمارے گھر میں بیٹھے ہو، تو ہمارے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمارے دینی مذاکرے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مذاکرے ہو، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی باتیں ہو۔ یہ مستورات کی ذمہ داری ہے اپنی نسل کو تیار کرنا، اور اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کے بول بولے، اور اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی طاقت کے بول بولے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے گنگناوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنی تعریف کو بیان کیا ہے۔ حسن بصری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا اپنی تعریف سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا میں رہ کر اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا
ہمارا حقیقی مالک کون، ہمارا حقیقی خالق کون، ہمارا حقیقی معبود کون. ہم نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتی ہے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہیں. پانچوں وقت کی پانچوں نمازوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باتیں کرتی ہے کہ نماز پڑھنے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے باتیں کرتی ہے. المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والی اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتی ہیں، اپنے پروردگار سے چپ کے باتیں کرتی ہیں. جب اللہ کی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، مناجات کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہے، اور نماز میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کے بول بولتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بول کر نماز شروع کرتی ہیں کہ میرا گھر بھی چھوٹا ہے، میرا شوہر بھی چھوٹا ہے، میرا خاندان بھی چھوٹا ہے، میرا کنبہ بھی چھوٹا ہے، میری اولاد بھی چھوٹی ہے، میرے پاس سونے چاندی کے زیورات بھی چھوٹے ہیں، میرے گھروں کے فرنیچر بھی چھوٹے ہیں، اور دنیا کی ساری ملکیت چھوٹی ہے. بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بول کر نماز کو شروع کیا، اور نماز کو شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی یہ پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میری بندی نے میری تعریف کی. جب اللہ تعالیٰ کی بندی پڑھتی ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میری بندی نے میری ثنا بیان کی. الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. الرحیم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی نام ہے. بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں آپ سفر فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا مجمع سفر میں جا رہا تھا. تو ایک مدینہ منورہ کی ایک عورت جنگل کے اندر دیہاتوں میں رہتی تھی، اور وہاں روٹیاں تنور میں روٹی پکا رہی تھی، چولہے میں روٹی پکا رہی تھی، اور اس کا چھوٹا سا بچہ وہ چولہے کے قریب کھیل رہا تھا. چھوٹا سا بچہ نادان ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا آگ کیا ہوتی ہے، سونا کیا ہوتا ہے. وہ بچہ بار بار آگ کی طرف لپکتا تو ماں اٹھ جاتی، اور ماں اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے کو آگ سے دور کرتی. اسی طریقے پر پھر ماں روٹی بناتی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ آگ کے قریب ہوتا تو ماں پھر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آگ سے دور کرتی، کہیں میرا بیٹا آگ کی لپٹ میں نہ آ جائے اور میرا بیٹا جل نہ جائے. یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. یوں کرتے کرتے اس نے روٹی پکاتے 3 یا 4 مرتبہ روٹی پکاتے اٹھی اور اپنے بیٹے کو آگ سے دور کیا، تنور سے دور کیا، چولہے سے دور کیا. پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرا بیٹا ہے، میرے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے. میں روٹی پکا رہی تھی تنور میں، چولہے پر، میرا بیٹا آگ کے قریب آ رہا تھا، میں بار بار اٹھ کر اپنے بیٹے کو آگ سے دور کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ جب میں ایک ماں ہو کر میں اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ سے بچاتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تمام مغفرت کرنے والوں سے زیادہ مغفرت کرنے والے اتنے بڑے اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ جب یہ بات اس خاتون نے اللہ کے نبی کے سامنے فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچا کر کے بہت دیر تک روتے رہے کہ روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور کہا اے اللہ کی بندی، اللہ میرے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا، اللہ میرے بندوں کو، میری بندیوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا، اللہ میرے بندوں میری بندیوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا. ہاں اللہ اپنے اس بندے کو، اس بندی کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار مانا ہو کہ اللہ بھی کرتا ہے، مال بھی کرتا ہے، اللہ بھی سب کچھ کرتا ہے، سونے چاندی کے زیورات بھی کچھ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہے، اللہ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں بٹھانا. اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد،
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ کی شان نرالی، اللہ کے بڑے بڑے صفاتی نام ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی جب نماز میں یہ پڑھتی ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میرے بندی نے میری تعریف کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی بندی نماز میں یوں پڑھتی ہیں مالک یوم الدین، کہ میرا اللہ قیامت کے دین کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز میں آواز آتی ہے مجدنی عبدی، کہ میری بندی نے میری بزرگی بیان کی۔ جب اللہ کی بندی نماز میں یہ پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، تیرے سامنے نماز پڑھتی ہیں، تیرے سامنے رکوع کرتی ہیں، تیرے سامنے سجدے کرتی ہیں، اور جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو تجھ ہی سے مانگتی ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ تو اتنا بڑا پروردگار، جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے ہم مخلوق سے مدد نہیں مانگتی، ہم مدد اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ ہی سے مانگتی ہیں۔ یہ نماز میں کہتی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندی کے لیے، کہ عبادت تو میرے لیے ہوگی اور میں اپنی بندیوں کی مدد میں کروں گا۔ پھر جب بندی نماز میں یہ کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون بندے ہیں اور وہ کون بندیاں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بھی بیان کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں، اور وہ شہداء کی جماعت ہیں، اور وہ صدیقین کی جماعت ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک بندیوں کی جماعت ہیں، اللہ کے ولیوں کی جماعت ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے مرد، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والی مستورات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں اور نیک بندے، یہ چار وہ قسم کا طبقہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو اللہ کی بندی نماز میں یہ دعا کرتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تم مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ میری بہنوں، دنیا میں رہ کر خالق و مالک کو پہچاننا کہ میرا خالق و مالک کون ہے، تو قبر میں سب سے پہلے یہ سوال ہوگا من ربک، تمہارا پہچاننے والا کون ہے؟ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں دنیا میں گزری تھی کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا، قبر میں ان کو اتارنے کے بعد منکر نکیر نے سوال کیا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں گئی ہیں، تو قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر نے پوچھا رابعہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں؟ تو رابعہ بصریہ نے عجیب قسم کا جواب دیا، اے فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ کہاں میں آسمان سے ہم آئے، کہ آسمان اور جہاں میری قبر ہے وہ کتنا فاصلہ ہے، کہ وہ تو کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے؟ تم آسمان سے زمین تک آئے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے؟ کہ نہ، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم اتنے کروڑوں میل آسمان سے نیچے آنے کے بعد جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولے، رابعہ تو 2 گز زمین سے قبر کے اندر گئی ہے اور 2 گز زمین کے نیچے اتری ہیں، تو کیا رابعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئی ہوگی؟ جب یہ جواب رابعہ بصریہ نے دیا ہے، فرشتے رابعہ کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے اور آسمانوں پر چلے گئے۔ میری بہنوں، یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری تھی، اللہ کی محبت میں گزاری تھی۔ 24 گھنٹے اس کا دل اللہ کی محبت میں ملوث تھا، اللہ کی محبت میں سرشار تھا، اللہ کی محبت کو پیا ہوا تھا، نمازوں میں مشغول تھی، قرآن کی تلاوت ان کی زندگی کا مقصد تھا، اللہ کا ذکر ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ گھنٹوں راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اڑ کر اللہ کے سامنے مناجات کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا بھتیجا صبح کے وقت اپنی پھوپھی جان کو ملنے کے لیے آیا۔
اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد گزار تھے، کیونکہ ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو اولاد تہجد گزار ہوتی ہے۔ جب ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہیں تو اولاد بھی راتوں کو رونے والی ہوتی ہیں۔ جب 5 وقت کی ماں نماز کی پابند ہوتی ہیں تو اولاد بھی 5 وقت کی نماز کی پابند بنتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس ان کا بھتیجا آیا اور مصلے پر اس کا پیر پڑا تو پورا مصلہ بھیگا ہوا تھا۔ کہا پھوپھی جان کیا تم نے یہاں وضو کیا ہے کہ پورا مصلہ بھگ چکا ہے؟ تو کہا میرے بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہیں۔ میری بہنوں، ایسی خواتین دنیا میں آئی ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کا کام کر کے بتایا اور زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بنایا۔ تو سب سے پہلا قبر میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ نمبر 2 کا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین بتاؤ۔ میری بہنوں، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن صرف زبان سے بولنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جو کل قیامت کے میدان میں آخرت میں دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم کو لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں وہ عورت بڑی گھاٹی میں رہے گی۔ میری بہنوں، آج ہمارے پاس نام کا اسلام ہے، ہمارا ظاہر تو مسلمان ہے، ہمارا دل مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے بدن کے کپڑے بتاتے ہیں ہمیں اسلام مذہب پسند نہیں ہے، ہماری عبادات بتا رہی ہیں ہم اسلام سے ہٹ چکی ہیں، ہمارا معاشرہ بتا رہا ہے ہم اسلام سے ہٹ چکی ہیں، ہمارا رہن سہن بتا رہا ہے ہم اسلام سے ہٹ چکی ہیں، ہماری شادی بتا رہی ہے ہم اسلام سے ہٹ چکی ہیں، ہمارے بچوں کا لباس اور ہماری بچیوں کی بے پردگی اور ان کا بازاروں میں چلنا اور ان کا بازاروں میں پھرنا یہ بتا رہا ہے کہ زندگی اسلام سے دور ہو چکی ہے۔ ہمارے بچوں کے بالوں کی کٹنگ بتا رہی ہے ہمیں اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری بچیوں کی زندگی بتا رہی ہے ہمیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والی عورتوں پوری کے پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم نماز میں مسلمان ہیں، معاشرے میں مسلمان نہیں، ہم قرآن کی تلاوت میں مسلمان ہیں، سگائی کے ٹائم پر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ کے ذکر میں مسلمان ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی تربیت اور ہمارے گھروں کی شادیاں اور ہمارے گھروں کا ٹپ ٹاپ اور ہمارے گھریلو زندگی ہمارے بچوں کا لباس سے بتا رہا ہے ہمارا دور سے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب گھروں میں کلمے کی دعوت نکل جائے گی اور گھروں میں دینی مذاکرے گھروں سے ختم ہو جائیں گے اور گھروں سے ایمانی مذاکرے ختم ہو جائیں گے، سب سے پہلے یہ نقصان ہوگا ہمارے بچوں کا ذہن مرتد ہو جائے گا۔ ہمارے بچے مسلمان تو ہوں گے لیکن ہمارے بچوں کو اسلامی کلچر پسند نہیں آئے گا، میرے نبی کی زندگی بچوں کو پسند نہیں آئے گی، میرے نبی والا مدنی معاشرہ بچوں کو پسند نہیں آئے گا، میرے نبی کی بیویوں کی زندگی اپنی بیویوں کو پسند نہیں آئے گی، اور میرے نبی کی زندگی اپنے شوہروں کو پسند نہیں آئے گی، اور میرے نبی کی بیٹیوں کی زندگی اور میرے نبی کی بیٹیوں کی زندگی اپنی بیٹیوں کو پسند نہیں آئے گی۔ اسلامی کلچر سے نفرت ہو جائے گی اور یورپی کلچر اور مغربی کلچر کے ہم دل دادا بن جائے گی، ہمارے بچے مغرب کے نوجوانوں کی طرح بن جائیں گے، ہمارے گھروں کی چھوٹے چھوٹے بچے یورپ کی کنٹری کے بچوں کی طرح ہو جائیں گے، ہماری بچیاں یورپ کی بچوں کی طرح سروں سے دوپٹے اتارنے والی بن جائے گی۔ یقین مانو ہمارے بچوں کا ذہن مرتد ہو چکا ہے۔
ماں کی ذمہ داری ہے گھروں میں نسل کو تیار کرنا، گھروں میں بچوں کو تیار کرنا، اور بچوں کے سامنے اسلامی مذاکرے ہو، بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کی محبت کی باتیں ہو۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کا اکرام کیا کرو، اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو، اور اپنے اولادوں کو دینی تعلیم دو۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور اس پر ایسے فرشتے خطرناک مقرر ہیں جن کا مزاج بھی بہت سخت ہے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو مکمل طور پر پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں اپنی بندوں کو اور اپنی بندیوں کے ضمیروں کو جگاتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے خود دین پر چلو، اپنی اولادوں کو دین پر چلاؤ، خود نماز کی پابندی کرو، اپنی اولادوں کو نماز کی پابندی کراؤ، خود بھی گناہوں سے بچو، اپنے اولادوں کو گناہوں سے بچاؤ، خود اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اپنی اولاد کو خدا کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اولاد ماں باپ کی زندگی کا اثر لیتی ہے، اولاد ماں باپ کے رنگ کو دیکھتی ہیں۔ میری بہنوں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء آئے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے بزرگان دین آئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء، آپ ان کی زندگی کے پیچھے اور ان کے پیچھے، ان کی ترقی کے پیچھے ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے اور ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ حالانکہ گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، گھروں میں سونے چاندی کے زیورات ان کے پاس نہیں تھے، وہ تو زندگی بھی سادہ تھی، گھروں میں غربت تھی۔ اور کتنے ایسے اولیاء ہیں جن کی بچپن میں ان کے ابا دنیا سے جا چکے تھے، لیکن ماں دیندار تھی اور ماں راتوں کو رونے والی تھی، چاہے وہ بایزید بستامی ہو، چاہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہو، مولانا اشرف علی تھانوی ہو، مولانا رشید احمد گنگوہی ہو، مولانا قاسم نانوتوی ہو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ہو۔ ہمارے لاکھوں اکابرین ہیں، ہمارے ہزاروں اکابرین ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جنہوں نے دنیا میں شریعت کو دنیا کے اندر پھیلایا، سنت والی زندگی دنیا میں پھیلائی، اور ان کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، اور کتنے گنہگار مسلمان مردوں نے اور مسلمان عورتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی۔ ان بڑے بڑے اولیاء کی ترقی کے پیچھے اور ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ اگر ماں واٹس ایپ پر چلے گی تو بیٹی بھی واٹس ایپ پر چلے گی، اگر ماں فینسی برقعے پہنے گی تو لڑکیاں بھی فینسی برقعے پہنے گی، اور ماں تنگ کپڑے پہنے گی تو ہماری بیٹیاں بھی تنگ کپڑے پہنے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں سے محبت کرے اور اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں لاوے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں کیسی تھی، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا جیون کیسا تھا، حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، زینب کی زندگی کیسی تھی، رقیہ کی زندگی کیسی تھی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں کیسی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں، حضرت خدیجہ نے اپنی 4 بیٹیوں کی کیا تربیت کی، اور فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ سونا چاندی کے زیورات نے، نہ ان کے پاس ململ کے کپڑے تھے، ایک چھوٹا سا چھپر کا مکان مدینہ منورہ میں تھا، لیکن پوری زندگی ان کے گھروں میں روشنیاں نہیں تھی، لیکن ان کے گھروں میں ایمان کی روشنی تھی، ان کے گھروں میں عمل کی روشنی تھی، ان کے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا نور تھا، ان کے گھروں میں راتوں کے رونے کا نور تھا، کہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔
یہ جنت کی عورتوں کی سردار کا جو لقب فاطمہ کو ملا ہے یہ ان کے ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں ملا، یہ ان کے کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ملا اور سونے و چاندی کی زیورات کی بنیاد پر ان کو مقام نہیں ملا، یہ ان کا راتوں کا رونا اللہ کے نبی کی بیٹی ہونے پر بھی نہیں ملا، یہ تو ان کی خصوصیت تھی۔ 24 سال کی نوجوانی کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی، اس نے زندگی کے زیادہ دن نہیں دیکھے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے اور اپنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے اور اپنی خادمہ کو کہا، فرمایا گرم پانی کا انتظام کرو، ان کے خادمہ نے گرم پانی کا انتظام کیا، پھر کہا میرا کپڑا لاؤ، ان کا میرا جوڑا لاؤ اور غسل کیا اور جوڑے کو پہن کر سو گئی اور اپنی خادمہ کو یوں کہا اب میرا انتقال کا وقت قریب ہے، علی آوے تو ان کو کہہ دینا مجھے دوبارہ غسل نہ دیا جائے، اور دوسری بات فرمائی مجھے رات کے وقت میرے جنازے کو اٹھایا جائے، ان تدفن لیلاً، رات کے وقت میرے جنازے کو اٹھایا جائے تاکہ دنیا کے انسان کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد بڑا تھا یا فاطمہ کا قد چھوٹا تھا، یا فاطمہ بدن میں موٹی تھی یا فاطمہ بدن میں پتلی تھی۔ اللہ کی قسم 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا، میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ تھی، یوں کر کے غسل کر کے سو گئی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی پیاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے، گھر پر آنے کے بعد دیکھا فاطمہ بستر پر سوئی ہوئی ہے، اللہ کی پیاری ہو چکی ہے۔ حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو آئے، خادمہ نے کہا اے علی، فاطمہ نے یہ وصیتیں کی ہیں مجھے رات کے وقت دفنایا جائے، مجھے غسل نہ دیا جائے، میرا غسل ہو چکا ہے، میں غسل کر کے فارغ ہو چکی ہوں۔ علی نے فرمایا ویسا ہی ہوگا جیسا فاطمہ نے کہا ہے، ویسا ہی ہوگا جیسے فاطمہ نے کہا ہے۔ میری بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت اپنی بیگم میرے نبی کی بیٹی کے جنازے کو اٹھایا، رات کے اندھیرے میں جنازے کو اٹھایا ہے۔ جب جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا تو ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب ہو کے فرمایا اے قبر تجھے پتہ ہے تیری گود میں کون آ رہا ہے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے، حضرت علی کی بیوی ہیں، حسن حسین کی اماں جان ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہے۔ تو قبر میں سے آواز آئی اے ابو ذر، یا خاندان نہیں چلتے، لست حسب ولا نسب، یا خاندان مت گناؤ، کون سے خاندان کی بیٹی ہے اور کس کی بیٹی ہے، یہاں تو وہ دیکھا جائے گا کیا لے کر آئی ہے، یہاں تو وہ دیکھا جائے گا کیا لے کر آئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قبر کا خطاب یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو نہیں تھا، یہ دنیا کی عورتوں کو بتانا تھا کہ قبر میں خاندان نہیں چلتے، قبر میں مالداری نہیں چلتی، قبر میں سونا و چاندی کے زیورات نہیں چلتے، قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا کیا لے کر آئی ہے، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اللہ کی عبادت میں گزاری یا اپنی منمانی میں گزاری یا خواہشات میں گزاری۔ قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا میری بندی تو کیا کما کر آئی ہے، تو نے دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے قیمتی بنایا، اپنی جوانی کو تو نے کیسے قیمتی بنایا، اپنی زندگی کے اوقات کو تو نے اللہ کی یاد میں گزارا یا دنیا کی محبت میں گزارا، رب مانی میں گزارا یا من مانی میں گزارا، یہ تو قبر میں ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگی کو صحیح بناؤ اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، تو قبر میں دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، ہم قبر میں جواب دیں گے ہمارا دین اسلام ہے، لیکن ہماری زبان سے الفاظ اس وقت نکلیں گے جبکہ ہم نے دنیا میں اسلامی کلچر پر زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا، اپنی امت کو زندگی گزارنے کا میرے نبی نے طریقہ سکھایا، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میری بہنوں جب ماں اپنی بیٹی کو سسرال میں روانہ کرتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے، بیٹی ایسے کھانا پکانا ہے، ایسے گھر میں رہنا ہے، ایسے گھروں کو صاف کرنا ہے، بیٹی زندگی ایسے گزارنی ہے، بیٹی اب تیری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، ایک طرف
طرف تیری سانس ہوگی، ایک طرف تیری ساسو ہوگی، ایک طرف تیرے سسر ہوگے، تیرے دیور بھی ہوگے، تیرے جیٹھ بھی ہوگے. تجھے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بیٹا تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو ماں اپنی بیٹی کے جدائی کے وقت ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے. میری بہنوں اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. کپڑے کیسے پہننے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھروں میں بچوں کو دیندار کیسے بنانا ہے، اپنے شوہر کی وفادار کیسے بننا ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیسے کرنی ہے. ایک ایک عمل میرے نبی نے پریکٹیکلی کر کے اپنی امت کو بتایا. زندگی کیسے گزارو، تمہارا معاشرہ پاکیزہ کیسے بنے، تمہارے معاملات صحیح کیسے ہو، تمہارے اخلاق اچھے کیسے بنے. عورت میں صبر ہونا چاہیے، عورت میں صبر ہونا چاہیے، عورت میں تقوی ہونا چاہیے. میری بہنوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم صبر کرنے والی بنیں. ہم صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو نیک بنائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے ہماری زندگی کو نیک بنانا. میری بہنوں یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، تو ہمارا پورا گھرانہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناوے. ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیگمات کو بناوے. یورپ کا کلچر ہمارے گھروں میں نہ آوے. اللہ کے واسطے آج ہماری بچیاں یورپ کی بچیوں کی طرح بن رہی ہے، ہمارے جوان لڑکے یورپی کلچر کی طرح آ رہے ہیں. بچیاں اونچے اونچے کپڑے پہن رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جو جب تم بازار میں دیکھو کہ کپڑا پہننے کے باوجود ایسی لگے گی جیسے انہوں نے کپڑے نہیں پہنے. رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اور تو انتظار کرو قیامت کا. میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ تمہاری گلیوں میں اور بازار میں ایسی لڑکیاں دیکھے، ایسی مستورات دیکھے جو زیرت والے برقعے پہن کر اور تنگ کپڑے پہنے کہ ان کا بدن کا نشیب و فراز دیکھے، یا اتنے باریک باریک کپڑے پہنے کہ ان کے بدن کا اندر کا حصہ باہر دیکھے. تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو. اس سے میری بہنوں ہمارا گھر اسلامی کلچر کے مطابق چل رہا ہو. اور تیسرا سوال ہوگا تمہارے نبی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم نے اپنے گھروں میں بنائی ہوگی، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنایا ہوگا، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کی محبت کی باتیں بولی ہوگی. بیٹا کھانے کی سنت یہ ہے، کھانے کے پہلے کی دعا یہ ہے، کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے، سونے کی دعا یہ ہے، سو کر اٹھنے کی دعا یہ ہے، موقع محل کی اولاد کو دعائیں سکھائی ہوگی. بیٹا گھر میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے، گھر سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے. اور بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سنتوں کے مذاکرے کیے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی اور ہم اللہ کے نبی کو آخرت میں پہچان لیں گے اور جواب دے دیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میری بہنوں یہ قبر کے 3 سوالات کی تیاری دنیا میں کرنی ہے اور میدان محشر کے 4 سوالات. سب سے پہلا سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگائی؟ ان عمرہ فیما افناہ. نمبر 2 سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ. تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگائی؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور مال تم نے کہاں لگایا؟ کہ اللہ کی دین کی محنت پر لگایا، رشتہ داروں پر لگایا، غریبوں پر لگایا، یتیموں پر لگایا، یا مال اپنے کپڑوں کے بنانے میں اور اپنے گھروں کو سنوارنے میں مال کو لگایا؟ مال کے بارے میں سوال ہوگا. اور چوتھا سوال ہوگا تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ ان علمہ ماذا عمل بی. اے میری بندی تو نماز کو جانتی تھی کہ نماز پڑھنا میرے اوپر فرض ہے، کیا تو نے نماز کی پابندی کی کہ نہیں کی؟ کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا تو نے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کی ذکر کے بارے میں سوال ہوگا، اپنے شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا اور اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا. رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ سارا علم ہم جانتے ہیں. تو تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ میری بہنوں یہ ساری صفات اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اپنے گھروں کی تعلیم ہے. ہمارے گھر گھر پر تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے. ہماری آنے والی مستونات اپنے گھر میں فضائل اعمال کے 2 حصے ہیں. ان 2 کتابوں کے ایسے وقت میں تعلیم کرے کہ ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے
مدرسہ اور ٹیوشن کا وقت رہو اور ہم اپنے بچوں کے سامنے فضائل اعمال کی تعلیم کریں. گھروں میں تعلیم کی کتاب پڑھی جائے گی, گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت انفرادی ہوگی, ہمارے گھروں میں اللہ کی برکتیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جن گھروں میں اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں. اس لیے میری بہنوں اس میں 2 باب ہے. فضائل حج ہیں, وہ حج کے موقع پر اس کی تعلیم کرنی ہے. فضائل رمضان ہیں, یہ رمضان کے موقع پر اس کے تعلیم کرنی ہے. باقی جتنی بھی 7 کتابیں ہیں, حکایت صحابہ ہیں, فضائل نماز ہیں, فضائل ذکر ہیں, فضائل قرآن ہیں, مسلمانوں کی موجودہ پستی واحد ان کا علاج ہے, فضائل درود شریف ہیں. اس طریقے اور فضائل صدقات میں پہلا حصہ فضائل صدقات کا ہے اور اس کے بعد موت کی تیاری اور پیچھے اللہ والوں کے واقعات ہیں, اللہ کی نیک بندوں کے نیک بندیوں کے واقعات ہیں. یہ ہمارے گھر میں روزانہ 15 منٹ 20 منٹ ہماری تعلیم ہو. اب ہم آدھا گھنٹہ تعلیم پوری کرنے کی فکر کریں. جن کے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کے ختم کرنے کا علاج, اولاد کو نیک بنانے کا علاج, اللہ کی رحمتوں کو گھروں میں اتارنے کا علاج, اللہ کی برکتیں گھروں میں لانے کا علاج ایک ہی ہے. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو. مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں تعلیم ہو جائے اور تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو. اگر آپ کے پاس 6 صفات کا مذاکرہ نہ ہو تو آپ اپنے شوہر کو کہہ دو میرے پاس اگر میں آپ کو 6 صفات کا کاغذ دے دوں گا, ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہو. ایمان کی اہمیت ہماری اولاد بولے نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا, علم پر کیا ملے گا, ذکر پر کیا ملے گا. اکرام مسلم میں اخلاق ہیں, ایثار ہیں, انصاف ہیں, احسان ہیں, یہ سارے کے سارے اخلاق کے ابواب ہیں. یہ تمام ہماری اولاد کی زندگی میں آئیں گے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر کیا ملے گا, کسی کی مدد کی ہے تو کسی کو بتانے نہیں کی, ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدد کرنا ہے. رشتہ داروں کی مدد کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے پیدا ہو جائے. ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں نکلے, ہمارے بچے اللہ کے راستے میں نکلے. یہ 6 نمبر ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا اور 6 صفات کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا. ہمارا گھر دعوت والا گھر ہوگا. ہمارے بچے داعی بنیں گے, ہماری بچیاں داعیہ بنے گی. یہ تو ہمارے گھروں کی تعلیم ہے. ساتھ ساتھ میں ہماری ہفتہ واری تعلیم جو آج ہمارے پھر افروز بھائی کے گھر پر ہیں, اس طرح باری باری ہر گھر میں تعلیم ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ بہت پابندی سے تعلیم میں جڑتی ہیں. آپ دوسری مستورات کو بھی دعوت دے, ان کو سمجھاوے. ہر بدھ کے دن 4 سے 5 میں تعلیم ہوتی ہے. ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. یہ تو مقام محنت ہے. اور گھروں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی, 3 تسبیحات کی پابندی, قرآن کریم کی تلاوت, 4 سورتوں کا معمول, اپنے اولاد کی دینی تربیت اور آنے والے مہمانوں کی خدمت اور آنے والی جماعتوں کی خدمت. جب ہماری مسجد میں کوئی جماعت آوے, ہماری عورتیں گھر میں کھانا پکاوے, تمہارے ہاتھ دکھیں گے روٹی پکاتے پکاتے. اللہ آپ کو آخرت میں اتنا انعام دے گا آپ کبھی سوچ نہیں سکتی. اپنے شوہروں کو یوں کہیں ہم اپنے گھر پر روٹی بنائے گی, ہم اپنے گھر پر چاول بنائے گی, ہم اپنے مہمانوں کو اچھا کھانا کھلائے گی. یہ تو اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جن کے گھروں میں برکت اعلانی ہو یہ آنے والے نبی کے مہمانوں کی خدمت کرے, ہماری مستورات آنے والی جماعتوں کی خدمت کرے اور مستورات کی جماعت کو اپنے گھروں میں ٹھہراوے. اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتیں ٹھہرے گی, ہمارے گھروں کا مزاج دینداری والا بنے گا. ایک تو یہ محنت ہے. دوسری محنت 15 شعبان کو جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی. 4 مہینوں کی جماعتیں جائے گی اور چلے کی جماعتیں جائے گی. اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہو, ماں باپ کا فرما بردار بنانا ہو, اللہ کا فرما بردار بنانا ہو, عاشق رسول بنانا ہو. اپنی اولاد کو اپنے شوہروں کو تشکیل کرو کہ تم ہماری فکر مت کرو, ہم چٹنی روٹی کھا کر زندگی گزار لے گی, تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ, اللہ تمہاری تربیت کرے گا, تم نیک بنو گے, ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے, ہماری اولاد جنت میں ہمارے ساتھ اکٹھے رہے گی. اس سے میرے بہنوں اپنے شوہروں کی تشکیل کرے. ابھی دعا کے بعد ان کے بھی نام لکھاوے, 4 مہینوں کے نام لکھاوے. 15 شعبان کو چلے کی جماعت جائے گی, 4 ماہ کی جماعت جائے گی. اس کے علاوہ ہماری مستورات جو آئی ہیں وہ بھی اپنا وقت طے کر کے ہم اللہ کے راستے میں نکلے. ہم 3 دن اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جاوے, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے ابو کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. 3 دن 1 مرتبہ لگ گئے, 2 مرتبہ لگ گئے,
3 مرتبہ لگ گئے ہم اللہ کے راستے میں 10 دن عشرہ جاوے محرم کے ساتھ 10 دن 1 بار یا 2 بار لگ جاوے ہم اللہ کے راستے میں چلا جاوے 3 دن ہمارے جوہا پورا میں لگیں گے ہمارے 10 دن ہمارے گجرات کے کسی بھی تحصیل میں لگیں گے اور ہمارا چلہ ہمارا ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ میں لگے گا ہمارا چلہ لگ جاوے پھر 2 مہینے بیرون جانا ہے اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے ابھی ہمارے احمد آباد کی جماعت ڈاکٹر خرادی صاحب کی مقصود بھائی کی جماعت مستورات کی امریکہ پہنچی 5 جوڑے امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور ایک ہماری جماعت جوہا پورا کی بلکہ پالڑی کی ہماری جماعت سیئر لیون افریقہ مستورات کی جماعت پہنچی 5 جوڑے افریقہ میں کام کر رہے ہیں 5 جوڑے امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور بھی مستورات کی جماعت بن رہی ہے اللہ کے راستے میں بیرون جانے کے لیے لیکن یہ ترتیب ہے پہلے 3 دن لگے پھر 10 دن لگے پھر ہمارا چلہ لگے اور پھر ہمارے 2 مہینے اللہ کے راستے میں لگے اے میری بہنوں یہ ترتیب اللہ کے راستے میں نکلنے کی انشاءاللہ جس طرح دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے اس طرح دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو دی ہے ان فکروں کے ساتھ اپنے گھروں پر جانا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے میری بہنوں اللہ پاک ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے دعا ہو جائے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما یا اللہ یہ ہماری مستورات تیری بندیاں دور و دراز بلڈنگوں سے اتر کر یہ اللہ آتی ہیں اوپر چڑھتی ہیں یا اللہ تو ان کا آنا تیری بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما ان کی قربانی کو قبول فرما ان کی نسلوں کو قبول فرما ان کے گھروں میں روزی کی برکت عطا فرما یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے اور جن گھر میں بات ہو رہی ہے ان دونوں گھرانوں کو قبول فرما ان کے خاندانوں کو ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما ان کے بچوں کو دین کے خادم دین کے عالم بردار بنا اے میرے مولا ہمارے تمام بلڈنگوں میں رہنے والے تمام مستورات کو مردوں کو بچوں کو قبول فرما پوری دنیا کی انسانیت کو قبول فرما یا اللہ مسلمانوں کی ہر قدم قدم پر حفاظت فرما گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما قرآن کی تلاوت زندہ فرما ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں اللہ نماز کے ماحول کو قائم فرما یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے بے دکانوں کو دکان دے دے یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ قبر میں جانا ہے تیرے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.